نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، یقیناً ہر ایک دل اس سے افسردہ ہے، غمزدہ ہے کہ امت کے بچے، امت مسلمہ کے معصوم بچے وہ شہید کیے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں اور ان پہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت دکھ کی گھڑی ہے، غم کی گھڑی ہے۔ ہر ایک صحیح دل رکھنے والا اور قلب سلیم رکھنے والا ہر انسان ان حالات سے پریشان ہے، غمزدہ ہے، تکلیف میں ہے۔ تو اب ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے بہت کمپین چلی کہ ان کی غیروں کی مصنوعات کا، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، ہرگز ان کو خریدا نہ جائے۔ یہ بھی بات صحیح ہے، یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کی مصنوعات ہیں ان کو مکمل طور پر ان کا استعمال چھوڑنا چاہیے، تاکہ ان کو معاشی لحاظ سے ایک جھٹکا محسوس ہو۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بھی بائیکاٹ کرنا، کہ آج معاشرہ اسی نہج پہ چل رہا ہے جو ان حالات سے پہلے تھے۔ جس نہج پہ ان حالات سے پہلے لوگ چل رہے تھے، آج بھی اسی نہج پہ چلتے جا رہے ہیں۔ یعنی تاجر اپنی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، ملازم اپنی ملازمت میں خیانت کر رہا ہے، گویا کہ ہر بندہ وہ اپنے اپنے ماحول میں وہ دین کے احکامات کو چھوڑے ہوئے ہے۔ تو جہاں پہ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، وہیں پہ اللہ کی ہر نافرمانی کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، تاکہ نیک اعمال میں لگنے سے، نمازوں کا اہتمام کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے سے، ذکر اذکار کے کرنے سے اور گناہوں کے چھوڑنے سے اللہ کی رحمت زمین کی طرف متوجہ ہو، امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہو اور مسلمانوں کے حال پہ اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ آج ہم اس کی تو رٹ لگا رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن کیا ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اللہ سے ان کے لیے دعائیں رو رو کے مانگی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جب سے یہ حالات پیدا ہوئے انہوں نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا ہو، انہوں نے صلاۃ الحاجت کا اہتمام کیا ہو، انہوں نے روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی ایک مرتبہ باطل کے ساتھ جنگ ہوئی، تو 1 سال تک وہ جو یہودی تھے وہ اپنے قلعے میں محصور رہے اور مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی۔ 1 سال گزر چکا کہ اللہ کی تلوار، جن کو لقب ملا سیف اللہ کا، وہ 1 سال تک محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، لیکن فتح نہیں مل رہی، کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا۔ انہوں نے پھر اپنی فوج کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھئی اب کل سے سب کے سب روزہ رکھیں گے۔ اب سب نے روزہ رکھا۔ اب شام کو افطار کا وقت ہوا تو اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ افطاری کا کوئی سامان نہیں پڑا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید خادم بھول گیا ہوگا، پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلا دن پھر روزہ رکھا، پھر شام کو افطار میں اپنے خیمے میں گئے کہ میں افطار کر لوں، لیکن دیکھا کہ وہاں پہ کوئی چیز بھی پھر موجود نہیں، تو کہا اچھا خادم کہیں مصروف رہ گیا ہوگا، وہ انتظام نہ کر سکا، تو پانی کے ساتھ پھر افطار کر لیا۔ اب تیسرے دن پھر روزہ رکھا، اب شام کو افطار میں پھر اپنے خیمہ میں گئے تو کوئی چیز وہاں موجود نہ تھی، تو اپنے خادم کو بلایا، بلا کے فرمایا کہ بھائی نہ آج افطاری کا انتظام کیا، نہ کل کیا، نہ پرسوں کیا، کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو مسلسل 3 دن سے افطاری کا سامان رکھ کے جاتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسے کرنا، کل افطاری کا سامان رکھ کے جانا اور چھپ کے دیکھنا کہ بھئی افطاری کا سامان کہاں جاتا ہے، کون لے کے جاتا ہے۔ اب وہ خادم نے افطاری رکھی
اور چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں کون لے کے جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک کتا ان کے خیمے کی پچھلی سائڈ سے وہ خیمے میں داخل ہوا، اور اس نے وہ جو افطاری کی روٹیاں پڑی تھیں، کھانا پڑا تھا، وہ اس نے اٹھائیں اور وہ بھاگ پڑا۔ تو اب یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت خالد بن ولید اس کے پیچھے بھاگے، اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک لمبا سا ایک پائپ ہے جس میں سے ایک پتلا دبلا آدمی ہی گزر سکتا ہے، تو وہ کتا اس میں داخل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئے کہ میں دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ وہ چلتے وہ کتا ان یہودیوں کے اس قلعے میں جس میں وہ بند تھے اس میں جا کے وہ نیچے اترتا ہے، وہاں پہ وہ روٹی پھینکتا ہے۔ تو خالد بن ولید کو راستہ مل گیا قلعے میں داخل ہونے کا، تو اب وہ واپس آئے اور اپنے لشکر کے چند آدمیوں کو تیار کیا، اور اس کے ذریعے سے، اس پائپ کے ذریعے سے اس قلعے میں داخل ہوئے، اور وہاں پھر جا کے اندر سے انہوں نے حملہ کیا اور باہر سے مسلمانوں نے حملہ کیا۔ تو 1 سال کے بعد اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہ روزے کی برکت تھی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پہ ہم غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، دل دکھی ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک تو اپنے گناہوں سے بائیکاٹ کریں۔ کبھی آئندہ نہ میری نماز چھوٹے گی، نہ تلاوت کا اہتمام چھوٹے گا، نہ میں کسی سے جھوٹ بولوں گا، نہ میں کسی کا حق کھاؤں گا، نہ میں کسی پہ ظلم کروں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بددیانتی کروں گا، نہ میں رشوت لوں گا، نہ میں اپنے کام میں خیانت کروں گا۔ تمام گناہوں سے توبہ کریں گے اور نیک اعمال میں لگیں گے، اور ان مظلوموں کے لیے، ان شہداء کے لیے ہم روزے رکھیں، صلاۃ حاجت کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان وہ نہ تو گناہوں سے رک رہا ہے، نہ نیک اعمال پہ آ رہا ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو جنگ 7 سمندر پار لگی ہوئی ہے، ہمیں اس کا کون سا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کرونا کے دنوں میں جب ہم بالکل امن میں بیٹھے ہوئے تھے، سکون میں بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کرونا تو 7 سمندر پار ہے، لیکن پھر وہ کرونا آیا اور پوری آب و تاب کے ساتھ آیا کہ پھر اپنا اپنے سے بھاگنے لگا اور اپنا اپنے سے خوف کھانے لگا کہ قیامت کا منظر اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دکھایا۔ تو آج اگر ان مسلمانوں پہ مشکل ہے، پریشانی کا حال ہے، وہ تکلیف میں ہیں، وہ دکھ میں ہیں، وہ ظلم میں جی رہے ہیں، تو اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کی، اگر ہم نے صلاۃ الحاجات کا اہتمام نہ کیا، اگر ہم نے نیک اعمال کرنے شروع نہ کیے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کی پریشانیوں والے حالات اللہ ہم سب کو، پوری امت کو محفوظ فرمائے کہ کہیں وہ حالات ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اور نیکیوں میں لگانا، اور ہر قسم کی خرافات سے، ہر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور ان کے لیے نوافل کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، اور روزوں کا اہتمام، اور تلاوت قرآن پاک پڑھ کے ان کو بخشنا اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان کاموں پہ آئیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں۔ آج ہم نے ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کو، وہ ایک بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی وفات پہ روتے ہوئے، پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن فلسطین میں اس طرح کی سینکڑوں نہیں، ہزاروں داستانیں ہیں کہ جہاں پہ بوڑھے باپ اپنے نوجوان اور اپنے جوان بچوں کی میتوں کو، ان کے وجود کو وہ بیچارے اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور معصوم بچے اپنے والد کے سرہانے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، اور معصوم بچے اپنی ماں کی وفات کی وقت کھلی ہوئی آنکھوں کو وہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ماں کی آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن مجھے محبت سے بلا نہیں رہی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج ہم نے ان کو ایک شخصیت کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے اپنے بچے کی جدائی میں پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں نہیں،
ہزاروں واقعات وہاں پہ رونما ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں فکر مندی کے ساتھ نیک اعمال پہ لگنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو پرامن بنانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔